السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم حضرات، اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ ہم اور آپ 5 روزہ اجتماع عام میں شریک ہیں۔ میں حافظ محمد سالک فیضی، امام و خطیب مسجد اسلام باتیس و معلم مدرسہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تمام سامعین کا، خواتین، نوجوانوں کا، بچوں کا تہہ دل سے خوش آمدید، ویلکم، اہلا وسہلا مرحبا کرتا ہے۔ آپ کا شکر گزار بھی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دینی مجلس ہے اور اس کی فضیلت احادیث کے اندر بہت ساری آئی ہے، جس کو آپ سنتے ہیں اور آپ کے سامنے علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں۔ صرف ایک بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب علم دین کے حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، وائس کے ذریعے سے، خطیب کی زبانی، اسی طریقے سے آپ اور دیگر ذرائع جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو علم حاصل کرتا ہے قرآن مجید کے فرمان کے مطابق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے یعنی جس کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لا، برابر نہیں ہو سکتے۔ حل استفہام نفی کے لیے، لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس روشنی ہے جس سے وہ دنیا کی تاریخیوں کو سمجھتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس جہالت کی تاریکی ہے جس سے وہ مزید تاریکیوں میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی علم رکھنے کے بعد اور وہ آدمی جس کے پاس علم نہ ہو وہ برابر کیسے ہو جائیں؟ علم کی فضیلت ہے، یہاں مل جل کر کے بیٹھے انشاءاللہ آپ کے سامنے سلف امت، سلف صالحین کے طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقریری سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ جس خطیب کو ہمیں دعوت دینا ہے، اب جانتے ہیں مشہور ہیں، معروف ہیں، لیکن مختصر طور پر ان کی زندگی کا خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ نام فیض سید، مشہور ایڈوکیٹ فیض سید، اس سے مشہور ہے، اس نام سے۔ آپ کے پاس ہندوستان کی بہت ساری عہدے اور بہت سارے منصب ہیں، ان میں سے مشہور کا ذکر میں کرتا ہوں۔ پہلا عہدہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے بانی اور صدر ہونے کا اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، جس کو ہم IRC کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا عہدہ آپ کے پاس ہے صدر ہونے کا الکتاب ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی، اس کے بھی آپ صدر ہیں۔ تیسرا عہدہ آپ کے پاس شورا ممبر آل انڈیا
دعوی سینٹر ایسوسیشن، اس کے بھی آپ شورا ممبر ہیں۔ تعلیمی مرحلہ الاخ فیض سید نے کچھ اس طریقے سے حاصل کیا ہے: BSc، MCA، BGL، LLB، MA اسلامک اسٹڈیز تعلیم حاصل کیا ہے۔ فضیلت الشیخ کا جو موضوع ہے آج کا، اور آج کے اس خطاب کا جو اہم عنوان ہے، ذکر الہی کی فضیلت اہمیت، اس عنوان سے الاخ فیض سید صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میں شیخ سے مؤدبانہ، موقرانہ، عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس 5 روزہ دینی اجتماع کا جو پہلا دن ہے، اس کے جو دوسری نشست ہے، سیکنڈ سیشن ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے، جو میرا ٹاپک، جو میرا موضوع ہے، ذکر الہی کی اہمیت، اللہ رب العزت کے ذکر کی اہمیت، ہمارے پیدا کرنے والا، ہمارا پالن کرتا، اس سرشتی، اس کائنات کا رچیتا، بنانے والا، اس کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کیا ہے شرعی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلام کیا کہتا ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں ٹاپک بہت جنرل ہے، بہت عام ہے، آپ نے یہ بات بار بار سنی، یہ تذکرے آپ بار بار سنتے ہیں، اللہ کے ذکر، ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرو، اس کے نام کا ورد کرو، اور مختلف اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، صبح اور شام کے، دن اور رات کے، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے کام سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد، چاہے وہ معاملہ فرائض کا ہو، چاہے وہ نوافل کا ہو، چاہے سنتوں کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ دن کے عام معاملات ہو، آپ غسل سے ہو، غسل سے نہ ہو، پاکیزہ حالت میں، پاکیزہ نہ ہو، تمام حالت کے اندر انسان کیا کیا ذکر کر سکتا ہے، کیسے ذکر کر سکتا ہے، تمام تر تفصیلات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ایمفسائز، اتنی اہمیت، اتنا جس کو کہیں گے امپورٹنس اس چیز کو دینے کے بعد کہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، ہمارے بنانے والے کا ذکر کیا جائے، چونکہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، یاد رکھیے، اس چیز کا کرنے کا حکم انبیاءوں کے ذریعے ہم تک دیتا ہے۔ تو رب العزت اپنے ذکر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہی وہ واحد ذات ہے جس کا ذکر کیا جائے، جس کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، ٹھیک ہے، جس کا ورد کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی کا ذکر اور تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رب العزت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں کے ذکر، کتنی چیزوں کا ذکر اور کتنی باتوں کا ذکر دن اور رات ہمارے زبانوں پر ہے۔ یہ بات میں تنزیہ طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات لیکن ایک اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ برانڈز کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اپنی سروسز جو یوز کرتے ہیں موبائل کا، پتہ نہیں دن رات اس کا اتنا اچھا فون، اتنا اچھا فون، ارے بس نہ بھائی، اس کا ذکر کرنے سے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ذکر مطلوب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں چیزوں کا، برانڈز کا، عام باتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر الہی، جب رب العزت کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اتنے ہم اس میں کوتا ہے، اتنے پیچھے، اور اتنا مخصوص کرتے ہیں، مطلب اتنا خاص کرتے ہیں، اتنا کم کرتے ہیں، اور اتنا خاص کرتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کبھی کر دے
تو لوگ کوشچن مارک کرتے ہیں، سوال اٹھا لیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. کسی شخص نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں کل کام کروں گا، تو سامنے والا بالکل بھائی صاحب پلیز پلیز، یہ انشاءاللہ بولے تو مطلب کل کام نہیں ہونے والا ہے. تو آپ پکا وعدہ کیجئے مجھے انشاءاللہ کے ساتھ، یہ بھی بولیے پکا وعدہ. جب میں بھروسہ کو مطلب اللہ کے ذکر کو اتنا خاص اور ایسے وقتوں میں کیا گیا کہ یہ ذکر کے تعلق سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انشاءاللہ مطلب کل دھوکہ دینا یا نہیں کرنے کے لیے بولنے والا ہے. کسی نے اگر سبحان اللہ اللہ کا یہ ذکر کر دیا، چھوٹا ہے لیکن اتنا مخصوص ہے کہ دوسرا جانب دوسرا فریق سامنے والا یہ سوال کرے گا یہاں تو مجلس میں شعر کس نے نہیں بولا، پھر آپ کو سبحان اللہ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا لیکن کتنا مخصوص ہے. دیکھیے کتنا عام نہیں ہے، کتنا مخصوص ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں جب کوئی ذکر کر دیتا. کسی نے کسی کو دیکھ کر ماشاء اللہ یہ لفظ کہا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو سامنے والا فوراً سوال کرتا اتنا موٹا تھوڑی ہوا ابھی میں، مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا حالانکہ لیکن مخصوص ہے. کبھی کبھار ہوتا تو سامنے والا تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی کیوں کیا، مطلب اس کا ریزن کیا تھا، یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ تم نے مجھے دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، جبکہ جیسا اللہ نے چاہا اس کا معنی ہے مطلب اللہ نے جیسا چاہا انشاءاللہ اللہ جو چاہیں گا. لیکن ہم چونکہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اور بڑا مخصوص کرتے ہیں. سلام اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں یہ ہم پر واجب ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے بڑے لیڈران کو بھی سلام لکھا. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ بھی بڑا مخصوص ہو گیا ہے، تو جب کوئی کسی کو سلام زیادہ کرتا ہے تو سامنے والا ڈر جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہیں یہ ادھار مانگنے اب آنے والا تو نہیں ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو وہ ڈر جاتا ہے. مطلب یہ ذکر بھی خاص ہوا، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا، وہ بھی خاص کر دیا اور اتنا خاص ہے کہ وہ ذکر پہ آپ سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک عام بات تھی. مسلمان کا یہ جس کو بولتے دن چریا صبح سے لے کر شام کا معمول ہونا چاہیے تھا کہ وہ صبح اٹھا تو اس نے ایک دعا پڑھی، اس نے کھانا شروع کیا تو ایک دعا شروع کی، اس نے کوئی چیز کی ابتدا کی تو اس نے دعا مطلب بسم اللہ اس سے شروعات کی، اور اس نے پھر سونے گیا تو اس نے ایک دعا کی، اور اس نے کسی بھی کام کی شروعات کی تو ایک دعا کی. گھر سے نکل رہا ہے تو دعا کر رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت افضل الذکر وہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، افضل ذکر جو ہے ورد کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، انشاءاللہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، تبارک اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے بھی ہم کوتا ہو گئے. ہمارے ذکر نہ کرنے کی وجوہات یقیناً میرے درس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں ایک رکھتا چلوں اس سے پہلے کہ ذکر کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں. وہ یہ ہے ہم لوگ اللہ کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں یا کیوں نہیں کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا. اگر دو لوگ سامنے بیٹھے تو کچھ تو بولتے رہتے منہ کے منہ میں. یہ ٹھیک ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تو بولو یار جملے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خاص آ جائے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، ورنہ ہم لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، بددعا کے مستحق ہوتے ہیں. ایک لمبی حاکم کی روایت کے الفاظ میں آخر ایک جملہ یہ ہے کہ لعنت و ہلاکت و شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ پہ درود نہ بھیجیں. تو ہم وہ واجب جہاں ذکر ہے وہ بھی نہیں کر سک رہے. مطلب آپ دیکھیے تو ہم نے پتہ نہیں شرم حیا یا کن کن چیزوں کو وجوہات بنا لیے، لیکن وہی شخص وہی فرد جو اللہ کے ذکر میں شرم اور حیا کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، نعوذ باللہ گالی دینے کے اندر اگر اس کا دیکھ لے تو ایسی ایسی گالیاں دیں گا کہ آپ کو تعجب کریں گے، بلکہ آپ ڈھونڈنا پڑیں گا ڈکشنری میں اس کا میننگ کہاں ہے اور کہاں سے لایا اس نے الفاظ. لیکن اللہ کے ذکر کو شرم آتی ہے. کسی کو اللہ کے ذکر کرتے ہوئے مطلب کتنی وجوہاتیں میں نے یہاں پہ، یا پتہ نہیں شیطان ایسا مسلط ہو گیا کہ اللہ کے ذکر سے ہم کو قریب ہونے نہیں دینا چاہتا کہ کبھی بندہ اللہ کا ذکر کرے. ٹھیک ہے، اور ذکر کئی چیزیں یاد رکھی، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، الحمدللہ افضل الدعا ہے، قرآن خود اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہے. کئی ساری دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، کئی ساری دعائیں جو اعمال سے پہلے، اعمال کے بیچ اور اعمال کے آخری میں بتائی، یہ تمام ذکر اللہ کا یاد رکھی. سلام آپ کرتے ہیں، ایسا کوئی مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نہیں پائیں گے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اللہ کے ذکر سے خالی تھا. اللہ کے ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، مطلب وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے، وہ مردہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو گویا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے
آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، تو زندگی کی علامت یہ ہے کہ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کا جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ سمجھ لیجئے مر گیا، اس لیے کہ ایک مردہ ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے. تو کیا ہم مردہ ہیں؟ نہیں، ہم زندہ ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک زرین موقع دیا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے ان تمام طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ بھی اہم ہے، یاد رکھیے. میں اور آپ ذکر کرنے کے نئے طریقے نہیں بنائیں گے. میرا ٹاپک یہ بھی نہیں ہے کہ ذکر کون سا اور کون سا نہیں، اس لیے میں وہاں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو وہی ذکر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ورنہ لوگوں نے بہت سارے اذکار اپنے دل سے بنا لیے اور کہا کہ یہ اللہ کی تعریف ہے. اذکار کسی ذکر کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے. جب آپ پڑھتے ہیں دعا سمجھ لیجیے عام زبان میں، ذکر مطلب اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے یا جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے اور یہ کہا کہ یہ اللہ کو پسند ہے، وہ الفاظ میرا ذکر کا حصہ ہے. ایسی بھی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی گئی، آپ نے پسند کر کے کہا یہ تو بڑا افضل ہے، تو وہ بھی ذکر کا حصہ بن گیا. تو ثابت ہونا ضروری ہے، من مانے اذکار مت کیجیے. اسی طرح جب ذکر کی بات ہو رہی تو یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ذکر کی تعداد اگر کسی ذکر کی ہے تو سنت میں اگر موجود ہے تو اس کو تعداد کی حد تک کیجیے، ورنہ اپنے طور سے تعداد بھی مت باندھیے. جیسا کہ آپ نے باندھی کہ 100 مرتبہ، بہت سارے لوگ پتہ نہیں یہ عمل 50 مرتبہ کر لیجئے، یہ ذکر 100 مرتبہ کر لیجئے، لیکن وہ نمبر 100 50 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولے کہ اس کو 50 اس کو 100 کریں. تو جہاں لمٹ لیس ہے لمٹ لیس کیجیے، جہاں بتا دیا گیا کہ اتنے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے اس کو اتنے سیٹس میں کیجیے. 100 بار پڑھنے سے تو 100 کے سیٹس بنائیے، مطلب 100 بار یہ پڑھ لیے تو اتنی فضیلت ہے، اگلی بار 100، جیسا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں بندہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہوا نمازوں کی بات. اور پھر آپ نے پھر تعداد طے کی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ذکر کب ہے؟ سونے سے پہلے. اب دیکھیے تعداد فکس ہے، 33 33 33 33 33 34. تو یہاں ویسے ہی کرنا ہے. اب تعداد بھی اپنے دل سے نہیں، جہاں شریعت نے پھر باندھ دی، ہاں آپ کو وہ اتنا سیٹ ہونے کے بعد اور کرنا ہے، اتنے سیٹ میں پھر آپ جا سکتے ہیں. تو جہاں لمٹ لیس ہے، لمٹ لیس مطلب جہاں حد نہیں، لامحدود کیجیے. کیونکہ میں جانتا ہوں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اللہ کا ذکر ہے سب سے افضل ذکر ہے. اتنا افضل ہے کہ اگر خالص دل سے پڑھا جائے تو عرش تک چلے جاتا ہے، کوئی چیز کو روک نہیں سکتی بیچ میں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے درخواست کی اور کہا اللہ مجھے کوئی ذکر بتائیے، کوئی ایسا کلمہ بتائیے جو میں آپ کی تعریف آپ کی شان میں پڑھوں. حدیث میں آتا ہے جو ہے اللہ رب العزت نے کہا لا الہ الا اللہ، تو کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں. ایک موسیٰ، ایک اللہ کا میں نبی ہونے کے ناطے سم تھنگ اسپیشل ڈیزرو کر رہا تھا، کوئی امید کر رہا تھا کچھ خاص دیا جائے. تو کہا موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور ساری کائنات کو دور سے پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے اسکیل میں ماپنے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا. اتنا افضل ذکر. تو یہ لمٹ لیس ہے، تو اس کو آپ باندھی مت 70,000 باندھی مت اتنا فلاں باندھی، لمٹ لیس ہے، لمٹ لیس چلنے دیجیے. حد نہیں ہے تو حد نہیں، جہاں حد ہے حد کیجیے، سیٹس بنا کے کیجیے. جہاں بتا دیا ہے کہ دن اور رات میں اتنا تو اس کو اتنا ہی کیجیے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اب تو ایک تو اللہ کا ذکر کرے، دوسرا سنت کے مطابق کرے، تیسرا سنت میں مطلب ثابت ہو وہ کرے، تیسرا جتنے تعداد جیسی بتائے ویسے کرے. جو عام ہے لمٹ لیس، حد نہیں ہے تو کرتے رہیے لامحدود طور سے. جس کی حد بتا دی گئی اس کو اس حد میں سیٹس بنا کے آپ ملٹیپل ٹائم مطلب بار بار ان سیٹس کو 100 مرتبہ پھر 100 مرتبہ، صبح اور شام 10 10 مرتبہ درود کی فضیلت ہے، صبح 10 اور شام 10. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں محدود بتا دی گئی. تو بہرحال ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. چلیے آئیے اپنے ٹاپک اس کی اہمیت کی طرف، ہم کو اس کی اہمیت دیکھنا ہے. قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی اہمیت بتائی، یاد رکھیے. مطلب اتنی ساری حدیثیں اور اتنی ساری آیتیں اس تعلق سے یاد رکھیے. میں انشاءاللہ عزیز چند حدیثیں اور چند آیتیں اور چند افضل بہت افضل ذکر ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ عزیز کروں گا جو بہت افضل ہیں، جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنے افضل ہے اور یہ اتنے افضل ہے اتنے افضل ہے. اور یاد رکھیے پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو ذکر کا عادی بننا ہے. یاد رکھیے یہ عادت ڈالنا ہے، یہ شرم جھجک عادت نہیں ہے. لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ عربی کے الفاظ ادا کرنے میں شرماتے ہیں، وہ سب بھول جائیے. اللہ کے ذکر کو عام کیجیے، معمول بنا لیجیے، چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو،
सब कीजिए, सुबह की हो, दोपहर की हो, शाम की हो, नमाज से पहले हो, नमाज के दौरान, नमाज के बाद की हो, तमाम की हम आदत डालें। और हम जिस महीने से गुजर रहे हैं, ये रमजान का महीना है, बहुत अफजल महीने से हम गुजर रहे हैं, या ऐसा महीना जिसमें अपने गुनाहों को हम धो सकते हैं, तो यहाँ अल्लाह का जिक्र कसरत से हम करें। इस्तिग़फ़ार की शक्ल में हो सकता है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह की विर्द की शक्ल में हो सकता है, कुरान की तिलावत की शक्ल में हो सकता है, कुरान के नमाजों में तरावी तहज्जुद के अंदर सुनने की शक्ल में हो सकता है, और इसके अलावा सुबह और शाम की दुआओं की शक्ल में हो सकता है। बहुत सारी इसकी शक्लें बहरहाल उसको करने की कसरत से कोशिश करें। और आप याद रखिए, अल्लाह के जिक्र से फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ आज। रमजान और गैर रमजान में ईमान की आपने देखा दर्जा फर्क कितना रहता। रमजान में क्यों ईमान इतना बुलंद होता और गैर रमजान क्यों डाउन हो जाता। इसकी एक अहम वजह है, अल्लाह का जिक्र कसरत से रमजान में करते, कुछ नहीं तो तरावी में तो कुरान सुन रहे हैं, ये नॉर्मल से बढ़कर करते हैं ना, तो ईमानी कैफियत बुलंद हो जाती है। देखिए ये फर्क है। सिर्फ आप देखिए जिक्र का फर्क ये है कि चूंकि रमजान में कसरत से किया जाता है, ये डिफरेंस आप महसूस कर सकते हैं रमजान और गैर रमजान में। समझ रहे हैं बात को मेरी। तो ये बड़ी अहम चीज है, अल्लाह का जिक्र याद रखे, इसके लातादाद फजाइल है। मैं आज सिर्फ अहमियत पे आपके सामने चंद बातें रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में अपना तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया, बार बार दिया। अपनी तौहीद को मतलब उसको एक मानने का हमें हुक्म दिया, और साथ में कसरत से उसको याद करने का बार बार हुक्म दिया। अपने नबियों को साथ में कुरानी आयतों में उसके खारी, उसके पढ़ने वालों को, और बहुत सारे वाक़यात बताए जिन वाक़यात में लोगों ने ऐसे ऐसे अल्लाह को याद किया, ऐसे ऐसे जिक्र किया। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको खूब से खूब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 152 में फरमाता और कहता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि अल्लाह फरमाता और कहता तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। फिर आगे फरमाता है वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो, एहसानमंद रहो, और नाशुक्री मत करो, कुफ्र मत करो। समझ रहा। तो यहां देखिए, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐसा कौन सा इंसान है जो इस मजमे में और मेरी बात को जहां भी सुन रहा है या सुनेगा, वो ये नहीं चाहता, दुनिया की एक मिसाल दे रहा हूं, फिर इस आयत को हम देखते हैं, वो नहीं चाहता कि उसका तज़किरा कहीं ना कहीं हो, उसको याद करे, या हम लोगों को याद करते रहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ कह रहा है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। क्या फरमाना देखिए, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूँ। कौन सा ऐसा बंदा है यहाँ अल्लाह का जो ये नहीं चाहता कि उसका रब उसका तज़किरा करे, उसको याद रखे। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भुला दिया। याद रखिए इस माने में कि हम लोग अल्लाह से वो तो उम्मीद रखते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन वो नहीं देते, बड़े नाशुक्र हैं जो उसके लिए हमने करना चाहिए। कि जिक्र करते करते कभी थकना नहीं चाहिए। तो अल्लाह फरमा रहा है, ये एक फजीलत भी पता चलती है, अहमियत भी पता चलती है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो हमें चाहिए कि हम कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुबह और शाम जो है याद करते रहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बंदों की अपने किताब में तारीफ की जो बंदे उसका जिक्र करते हैं, उसको याद करते हैं। और अल्लाह फरमाता और कहता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191, ये वो आयतें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात में उठते हैं तो तहज्जुद से पहले आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये 10 आयतें पढ़ते, इसकी बात की 191, 92, 93, ये आयतें सूरह आल इमरान की पढ़ते थे, जिसमें आयत का हिस्सा ये अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ूदन व अला जुनूबी, जिक्र करने वालों की अल्लाह तारीफ कर रहा है। वो फरमाता है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन, अल्लाह के बंदे, उनकी तारीफ जो उसके खास बंदे, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े से और बैठे से और करवटों पर, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो जो खड़े बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं, इन बंदों की अल्लाह तारीफ कर रहा है कि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह के मोमिन बंदों की सिफत है, कैसे करते हैं, खड़े से, बैठे से और लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो शुरू मैंने कहा ना, इसके लिए कोई कैफियत नहीं, आप खड़े से भी जिक्र कर सकते हैं, आप बैठे तो भी जिक्र कीजिए, आप लेटे हैं तो भी जिक्र कीजिए। और अल्लाह के जिक्र के लिए पाकीज़ की नापाकीज़ का भी मसला नहीं है। बहुत सारी दुआएं हैं जो उस हालत में भी की जा सकती है जब इंसान पाक ना हो, हिफाजत की दुआएं हैं जो इंसान जाहिर सी बात है महफूज रहना हर हालत में चाहेगा। समझ रहे आप बात। तो आप देखिए, तो लेटे से करते हैं, तो कोई सेहतमंद है खड़े रह के अल्लाह का जिक्र कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, उसमें कोई इंसान है बैठ के नमाज पढ़ रहा है या कुरान की तिलावत कर रहा है,
اور لیٹے لیٹے کسی کو یاد ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ ماں عائشہ کے جو ہے مانڈی پر لیٹے ہوئے تو قرآن کی تلاوت کرتے، ماں عائشہ اس کو سن رہی، سمجھ رہا بات؟ تو آپ لیٹے سے بھی کرتے، تو آپ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کرتے، تو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے، یاد رکھیے ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے وہ کیا فرماتے اس آیت کی تفسیر میں۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے اور کہتے ہیں، یعنی وہ بندے جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیمار ہو، اور تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں کھڑے سے بیٹھے سے لیٹے سے جو کرتے ہیں، جو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی، اب ہوائی سفر بھی آ گیا تو ہم بولیں گے ہوا میں بھی، اسپیس میں بھی، ٹھیک ہے، تو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی، ٹھیک ہے، ذکر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اکیلے میں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، غربت میں بھی کرتے ہیں، مالداری میں بھی کرتے ہیں، صحت یابی میں بھی کرتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اچھی صفتیں اور اچھی خصلتیں بہت پریکٹس کرنے سے نفس میں آتی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے خود، جو ذکر کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو نیند کی حالت میں بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو برابر ذکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، حالانکہ نیند بے ہوشی کی کیفیت ہے، نیند موت جیسی کیفیت ہے، آدمی سود میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا پیر پڑ جائے تو وہ سی اوف یہ نہیں کریں گے، واللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے۔ مطلب دیکھیے انکانشیس مائنڈ بھی جب، سمجھ رہے آپ، کوئی چیز ادا کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو کیا یہ صفت ایسی پیدا ہوگی ان کے نفس میں؟ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کی موت کے واقعات، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت عام ہے میڈیا آج کل، ایسے لوگوں کی اموات میں نے دیکھی جن کے انتقال ہوئے، اور انتقال میں وہ بے ہوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنے کتنے دن تک کوما میں رہے، لیکن وہ کوما میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کیے چلے جا رہے تھے، اور کوئی حافظ تھا تو قرآن ہی پڑھے جا رہا، جبکہ وہ انکانشیس اسٹیٹ میں، مطلب اس کا مشین کے اعتبار سے مشین بتاتی ہے اس کا ذہن نے چلنا بند کر دیا، لیکن اس کے زبان کے الفاظ بتاتے ہیں کہیں نہ کہیں کنیکشن چالو ہے، جو اللہ کا ذکر کنٹینیوس کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت 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 زیادہ مشقت، محنت، انسان اپنے آپ کو اس چیز میں عادی کر دے جب وہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں ویسا بنائے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرے، چاہے ہم ہوش میں ہو چاہے بے ہوشی کے حال میں۔ تو وہ بے ہوش بھی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت، آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ اب سائنسی اعتبار سے مشین بتا رہی ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوما کی کیفیت ہے، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش کہیں کہیں دن، کہیں کہیں واقعات میں نے دیکھی، سمجھ رہے بات؟ تو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیے، یہ عادت انشاءاللہ جب راسخ ہو جاتی ہے، نفس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، تو پھر بے ساختہ یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئی۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جنگ احد کے اندر ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں سامنے کھڑے حفاظت کے لیے، ایک تیر آ کر لگ کر وہ یہ آواز نکلتی سی تک کرتا، سی کی آواز ان کے زبان سے نکلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم اس وقت بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے۔ تکلیف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب آپ ذہن کو یاد دلائیے، اب کبھی گرا، ٹھوکر لگی، مار لگا تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ آپ یقین جانیے کئی دن لگ جائیں گے، اس کے بعد بھی ذہن یاد نہیں کرتا، ہر بار کچھ تو ہی منہ سے نہیں، اور اتنے عجیب و غریب الفاظ ہم نکالتے ہیں منہ سے، جو نکالتے بھی ہیں اللہ رحم کرے، وہ ایسی شخصیات ہیں وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر بھی نہیں ہے۔ ٹھوکر لگی تو کیا نکلتا ہے؟ ہاں، ارے باپ رے، اگر آدمی ہو تو بے ساختہ انکانشیس مائنڈ نے یاد کر لیا، چونکہ ذکر کی عادت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں منہ سے نکلتی ہے۔ عورت ہوں گی تو اما گے، اب کیا بولوں، ابھی کرتے ہیں لوگ، سمجھ رہے آپ، تو نہیں نکلیں گا، کیوں؟ تو ذہن نے یہ یاد کیا ہوا۔ اب عادت ڈالیے کہ اب کوئی تکلیف ہو تو میں، یا کوئی ایسا واقعہ دیکھے جس سے آپ پریشان، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا کوئی بڑا، کوئی ایسا حادثہ، تو کیا کہیں گے؟ بے ساختہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان ہوا یاد رکھیں، لیکن ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ دیکھ لیجیے، نہیں نکل رہا ہے نا، پریکٹس نہیں، بہت پریکٹس کے بعد یہ الفاظ آتے، یاد رکھیں، ان کا فائدہ میں بتا چکا ہوں۔ جب انکانشیس مائنڈ اس کو یاد کر لیتا ہے نا، تو اچانک ہنگامی اگر کوئی مصیبت آپ پہ آ گئی، اور اللہ نہ کرے اس میں اگر آپ کی اس ہنگامی اس کے اندر ہی موت تھی، تو انشاءاللہ عزیز منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے جو اللہ کے ذکر کے تھے، دوسرے الفاظ نہیں نکالیں گے آدمی۔ ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، ارے باپ رے، ارے اماں رے، ارے فلاں، نہیں، وہ بولیں گا اللہ اکبر، اب بچ گیا تو ٹھیک، اٹھ گیا، نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا چلا۔ بہت اہم ہے، یاد رکھیں، بہت اہم ہے اللہ کا ذکر۔
لیکن ہم کو عادت نہیں ہے. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو انکانشیسلی اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کے ذہن نے اس کو یاد کر لیا, اپنے رب کی تعریف بڑائی بیان کرنا اس کی عادت بن گئی اس جسم کی, اس جسم نے ایسا یاد کیا, اس کے ذہن نے ایسا پریکٹس کر لیا کہ اب وہ ہوش میں ہوتا بھی تو ذکر کرتا ہے, بے ہوشی کے عالم میں بھی کرتا ہے. اور یاد رکھیے ہم بہت سی بار یہی بولتے ہیں کہ بچے ہمارے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, بچے سلام نہیں کرتے. سلام تو چھوٹی چیز ہے, ایک دعا ہے جو ملتے واجب بھی بہرحال نہیں کرتے ہیں. تو یہ بچوں کی اس میں بڑا قصور نہیں ہے. پہلے بڑے قصوروار میں اور آپ ہیں. معلوم آپ کو, بچے وہی کام کرتے, انہی چیزوں کو اہمیت دیتے جو اپنے بڑوں کو اور سماج میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اگر ماں یہ بولنے والی ہو کسی مصیبت کسی پریشانی پر, بچہ کہیں سے گر رہا ہو تو وہ چیخنے چلانے کے بدلے اللہ اکبر کہتی ہے اس کو, تو اس بچے کو عادت ہو جاتی ہے کہ میں بھی کبھی مصیبت میں پڑوں یا کسی کو دیکھوں تو اللہ اکبر کے لفظ ہی میرے منہ سے, اور وہ نشر و نما پاتا ہے. جب ماں چیختی ہے اور باپ چیختا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتے چیخ پر بھی کیا کہتے ہیں, الحمدللہ. تو بچہ بھی سیکھتا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ, جب بات نہیں کرتا کچھ تو ہی بولنا چاہتا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, کیونکہ ماں باپ کو وہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے. ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک 5-7 مہینے کا بچہ جو ابھی صرف رینگتا ہے, ٹوٹا پھوٹا کھڑا ہوتا ہے, پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے, وہ بھی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتا ہے. بس اس کے رکوع اور سجدے کا فرق یہ کہ رکوع اور سجدے میں آپ فرق نہیں کر سکتے کیا ہے, دونوں ایک ہی رہتے ہیں. اس کی کمر سے پورا جھک جاتا. کیوں؟ اس نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کی ماں سجدے میں جھکی ہوئی, اس کا باپ سجدہ کرتا ہے, وہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے. تو ہمارے بچے ذکر سے غافل, ہماری قوم ذکر سے غافل, من جملہ, ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں سب, لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ تعداد کم ہے, قلیل ہے, یاد رکھیے. تو اللہ کے ذکر کو معمول کر لیں ہم. تو جب بڑے ذکر کریں گے تو بچے بھی کریں گے, بات میری نوٹ کر لیجیے آپ. بڑے نہیں کریں گے تو بچے کبھی نہیں سیکھ سکتے. تو بچوں کے پاس سلام کی کمی نہیں ہے, بڑوں کے پاس سلام کی کمی تھی جس کی وجہ سے بچوں نے نہیں سیکھا. سمجھ رہا, ایک چھوٹی سی چیز ہے السلام علیکم, لیکن یہ جملہ دیکھیے منہ سے نہیں نکل رہا ہے بچوں کے, سکھانا, ہاں شرم کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے تو 2-3-4-5 سال پھر کرنا سیکھ لیں گا. لیکن ہمارے پاس دیکھیے آپ باقی سب ہو رہا ہے, وہ ذکر چھوڑ کے اللہ. تو ہم لوگ اپنے آپ کو عادی بنائیں, اپنے بچوں کو عادی بنائیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن بندوں کو بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا, اور یوں فرمایا قرآن کے اندر, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41, اللہ فرماتا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو, تھوڑا بہت نہیں, کثیرا, کثرت سے. یہ وہ مال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے, یہ وہ اعمال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے. ہم لوگ دوسری چیزوں کی کثرت کے پیچھے پڑے, یہ کثرت کہیں نہ کہیں چوک رہی. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, بہت زیادہ, ٹو دا ایکسٹریم, ٹو دا لمٹس جس کو بول سکتے ہیں, اپنی حدوں تک جو اللہ نے طاقت توانے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشے بخشائے تھے, آپ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے اتنا کثرت سے کھڑے ہوتے نماز میں, اور نماز ذکر ہے اللہ کا, قرآن تلاوت کرتے, کثرت سے کھڑے ہوتے کہ پیروں میں ورم آ جاتے, پیر سوج جاتے, سمجھتے ہیں, پیر سوج جاتے, اتنا کثرت سے آپ نماز میں کھڑے ہوتے. تم آپ کی ایک زوجہ نے, آپ کی ایک بیوی نے سوال کیا, اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اتنا پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے, اتنی کثرت سے نماز پڑھتے, رات رات بھر کھڑے ہوتے. تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر بھی یاد رکھیے ذکر جب ہم کرتے ہیں بندہ تو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے یہ بخشے بخشائے اعمال کے اعتبار سے ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی نہیں گزرا, وہ اس قدر کر رہے ہیں, تو ہماری آپ کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھی کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں, ہاں, نماز کی شکل میں, تلاوت قرآن کی شکل میں, اور دیگر دعاؤں کی اور اذکار کی شکل میں جو بتائے گئے, جو سنت سے ثابت ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس کا معاملہ کریں کثرت سے. تو یہ وہ عمل ہے جس کو کثرت سے کرنا ہے. ہم دوسری کثرت کے چکر میں پڑے ہیں, ہم مال و دولت کے ذخیرے جمع کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ چھوٹ جاتے ہیں دنیا میں, ہمارے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جاتے, وراثت بن جاتی, کبھی کبھی ظلم کی وجہ بن جاتی ہے ہماری نسلوں پر, اگر نہ دے گا خاندان والے بچوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہم جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں, لیکن ہم وہ چیز جمع نہیں کر رہے ہیں جو جمع کرنا ہے, کثرت سے کرنا ہے, وہ اللہ کا ذکر. اور ذکر کے لیے پابندیاں بھی نہیں یاد رکھی, جو غسل وضو کی پابندیاں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, سمجھ, بہت سارے اذکار تو ایسے آپ کو جو وضو کی ضرورت ہی نہیں, اس کے لیے آپ یوں ہی کر سکتے, سمجھ رہے. تو بہرحال اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو, وسبحوا بکرۃ واصیلا, اور اللہ نے فرمایا اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح اور شام, اس کی پاکی بیان کرو. اور اللہ کا ذکر کرنا, اپنے پالنہار, اپنے رچیتا, اپنے بنانے والے کا ذکر کرنا, یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں. آپ دیکھیے ہر مذہب کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ بنانے والے کی تعریف کی جائے.
آپ دیکھیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی ناحیے ڈھنگ سے، سمجھ رہے بات کو؟ تو ہمیں اللہ رب العزت تعلیم دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ بتا دیا ذکر جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہ چیز ہے، یاد رکھے، رب کو خوش کرنے والی، ہمارے پاس اصل وہ چیز ہے جس سے ہم اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں حکم دیا گیا کثرت سے کرو، صبح اور شام جو اللہ کا ذکر بیان کرو۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو۔ یہاں بھی یہی حکم آیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں جو کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے، سنی حدیث کے الفاظ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ تمہارا رب یا اللہ مجھ سے فرماتا ہے، یا اس کا پہلا راوی اللہ رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ سے روایت ہو، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کی مدد، نصرت، کامیابی، ہیلپ چاہیے تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ جب کوئی مصیبت، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں دنیاوی کیا کیا دنیاوی وسیلوں کو بھی تلاش کرنا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ایک وہ مصیبت ہے، اللہ اکبر اور مدد کے لیے بھاگیے نا، ہم وہ جو کرنا ہے وہ کام چھوڑ کر وہ کر رہے ہیں جو صرف ہماری طاقت کے اندر ہے۔ اللہ کی مدد شامل حل تب ہوں گی جب اس کو راضی کروں گے ہر عمل میں۔ آپ دیکھیے صحابہ اور صحابیت کا معمول یہ ہے کہ کسی کے پیدائش پر بھی الحمدللہ کہا تو اموات پر بھی الحمدللہ کہا، کوئی مر بھی گیا تو الحمدللہ کہا، یہ بھی خیر تھا اس کے لیے، دنیا میں جتنا جینا تھا جی لیا، چلا گیا، سمجھ رہا، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے صحابیت کا، وہ صحابیہ کا واقعات کی جس کی ایک بیٹی کی خبر آئی شہید ہوگا، دوسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، تیسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، چوتھے کی خبر آئی، چاروں پہ الحمدللہ کہا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے کائنات کا جو بنانے والا، بس الحمدللہ ہو گیا معاملہ، سمجھ رہا بات؟ یہ چیز دیکھیے آپ کو کثرت سے کرنا ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے جب بندہ اس کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے افضل کوئی عمل نہیں، کوئی بھی قسم کا عذاب، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، سمجھ رہا، عذاب کی شکل، تکلیف کی شکل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ کے ذکر عذاب سے بچانے کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ کے ذکر، مدد بھی آپ کی دنیاوی جتنے اسباب اختیار کیجئے، وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہے۔ کوئی بیمار ہے، اللہ کا ذکر بھی آپ نے کیا، خبر ملی سبحان اللہ اتنے اچھے سے بیمار ہو گئے، اللہ اکبر، یہ خبر ابھی تو اچھے خاصے تھے، اللہ تعالیٰ وہ کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس شخص کو آپ نے دواخانے پہ لیا، وہ بھی آپ سب کیجیے نا، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقی سب کریں، اللہ کا ذکر غائب ہے، جو اصل مدد لانے والی چیز ہے وہ غائب ہے، اور باقی ساری کوششیں جو ہیومن لیول پر ہو رہی وہ کر رہے ہیں۔ ہم کو سب سے مین چیز یہ کہ رب العزت کے بغیر ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، بلکہ ہمیں تو ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسی رہنمائی کر کے پل بھر کے لیے بھی تیری رہنمائی سے ہٹ کر میں دنیا میں کوئی کام نہ کروں۔ پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر آپ دکان کھول دیے، بغیر ذکر کے تجارت شروع، بغیر ذکر کے کوئی عمل کر دیا، بغیر، کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل کیسے ہے نا؟ امکان ہی کیسا ہے؟ آپ دیکھیے، اور ذکر کے فائدے ہمیں بھی ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کی تعریف تو، لیکن اس کے فائدے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام سے کسی چیز کو شروع کرنا، لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات آپ جانتے ہیں۔ جب بسم اللہ کسی عمل میں شامل نہیں ہوتا، جیسا انسان کھانا کھا رہا، بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان شامل ہو گیا، دروازہ بند کیا گھر کا اور بسم اللہ نہیں پڑھا، اب شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، تو شیطان داخل ہوتا ہے، گھر میں سونے کا انتظام اس کے ہو جاتا ہے، رہنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک بسم اللہ ہے،
اللہ کے نام سے، کتنی اہم چیز ہے. لیکن اللہ رحم کرے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، ہمیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا بھی کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیا کیا چیز ہے، کتنا اہم ہے اللہ کا ذکر. آپ دیکھیے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، انسان کا اصل مال کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہی ہے جو کھاتا ہے اور جو پہنتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کا اصل مال؟ باقی سب وارثوں کا ہوتا ہے. جو کھایا اور جو ضائع کیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، جو پہنا اور جو پھاڑ دیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، یہ تین کے علاوہ تو وارثوں کا ہے سب. اللہ کا ذکر کر کے کھائے، اللہ کا ذکر کر کے پہنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی سے افضل کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے سنیے، کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو. کیاری سمجھتے نا، جو چھاڑ وغیرہ کارنر میں لگا دیتے ہیں، تو چر لیا کرو. تو صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا گیا جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جب پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو کہا ذکر کی مجلسیں، مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ رب العزت کو یاد کیا جا رہا ہے. سمجھ رہا؟ جب وہاں سے گزرو تو چر لیا کرو، مطلب اللہ کے ذکر میں شامل ہوا کرو، بیٹھا کرو، شریک ہوا کرو، ہے نا، اس میں جایا کرو. یہ معنی ہے. ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں ہم کو سوٹ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کچھ تو اتنے الرجک ہوتی کہ خیال ہونا چالو ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کہیں سن لیا تو اتنے الرجک ہو جاتے اس ذکر کی مجلسیں یا اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس کی کتاب کی بات کی جا رہی ہو، دینی مجلسیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو ایسی مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، چر لیا کرو. وہاں سے گزرو تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو. پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو کہا یہ مجلس. ایسی مجلسیں، ایسے حلقوں میں جایا کرو. سمجھ رہے بات کو؟ جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے نبی کے حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. یاد رکھیے یہ مجلس ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں. وہ مجلس جس کی شروعات یا جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک دی ہے. آپ نے فرمایا وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے گدھا سڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر سے اٹھے کھا کر. مطلب آپ کہیں جمع، مجلس سے مراد اسپیشل نہیں، کہیں بھی جمع ہوئے تو اللہ کا ذکر ہو، سب سے پہلے جاتے سلام آپ نے کیا کر دیا، شروعات آپ نے ذکر سے. وہاں بات ہو، بڑائی بیان کی ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، جملے اور کلمات آپ ایسے ادا کریں، دعائیں بیچ بیچ میں دیتے رہیں، ذکر ہو رہا ہے نا اللہ کا. خبر آئی بھائی ہمارے ایک بھائی کہیں دکھ رہے ہیں، روز بیٹھتے ہیں، ارے بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دے، ان کو صحت یابی دے. آپ نے ذکر کر دیا اللہ کا، ہے نا. تو ایسی مجلس جو خالی ہو، آپ دیکھیے ہمارے الفاظ، ایک آدمی اپنے دن بھر کی ریکارڈنگ رکھی، آج کل تو بڑی سہولت اور آسان بھی ہے، اور دیکھیے اللہ کا ذکر کتنے فیصد ہو رہا ہے دن بھر میں. اللہ رحم کرے بہت کم فیصد ہوتا ہے، شاید 1 یا 2%. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھیں ذکر سے خالی نہیں تھی. کسی بھی مرحلے میں زندگی کے سب سے زیادہ مصیبت سے لے کر سب سے زیادہ خوشی کے تمام مرحلے میں یہی حال تھا، اللہ کا ذکر. تو بہرحال جنت کی کیریوں سے گزرو تو چر لیا کرو. سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا ہے؟ مطلب یہاں دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کا ذکر کر رہے ہیں، جس عمل کو اگر ہم کر لیں تو بہت فائدہ ہوں گا. یاد رکھیے، تو وہ فضیلت بھی آ رہی ہے، اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک ذکر بھی آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے، تمہارے مالک کی حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے. ایک ایسا عمل بتا دوں جو کتنی فضیلت ہے، جو سب سے اچھا ہو، تمہارے مالک کو رب کو پسند ہو، سب سے عمدہ ہو، درجات کو بلند کرتا ہو، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے جو ہے زیادہ افضل ہو. کیا جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. مطلب یہ عمل اللہ کا ذکر سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری ہوں گے، اور کیوں نہ ہو. حدیث میں آتا ہے 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، تو اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری اعمال ہے. سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں بھی افضل ہے. مطلب انسان سونے چاندی خرچ کر کے درجات کو نہیں پہنچتا جو یہ ذکر کر کے پہنچ جاتا ہے. تو ذکر کے لیے تو غریب اور امیر کا مسئلہ حل ہو گیا. ہوتا ہے نا، آدمی کو زکات دینا تو مالدار دیں گا، حج کو جانا ہے مالدار جائیں گا. یہاں تو مسئلہ کسی کے لیے بھی نہیں، ہر آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. حدیث قدسی ایک اور یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے
میں اس کے مطابق رہتا ہوں، وہ ویسا گمان کرتا ہے میں ویسا کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے جی میں دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک جو ہے گز قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے ذکر کی فضیلت، اللہ یاد کرتا ہے، دل میں کرو تو دل میں یاد کرتا ہے، مطلب ذکر کو آپ کو بولنا بھی نہیں، دل میں بھی ہوتا ہے، مصیبت پریشانی تکلیف دل میں ذکر کرتا ہے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی تو بھی دل میں پڑ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے انسان، یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے ذکر کی جو فضیلت آتی ہے، اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور کیسا گھیرتے ہیں حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری روایت میں بہت تفصیلی ہے، وقت نہیں ہے، ایسے گھیرتے ہیں کہ ایک پر ایک ایک پر ایک پر ڈالتے ہیں، مطلب مجلس سے لے کر تو آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اور اس مجلس کا جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ اور آتا ہے اس حدیث کے آخر میں جملے میں، کہ کچھ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب معلوم ہوتا ہے اس مجلس کے بارے میں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیا امید کر رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے مغفرت طلب کر رہے تھے تجھ سے، یہ تو وہ چاہ رہے تھے آخرت میں کامیابی، تیری مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جاؤ ان مجلس والوں کو میں نے بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بس جیسے گزر رہے تھے، کسی نے جاتے آتے کہا تو بس رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو کہا وہ بھی بخشے گئے اسے۔ دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے مجلسوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ رہنے کی فضیلت دیکھیے کیا ہے، کتنی اہم چیزیں یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، تو بڑی فضیلت ہے یاد رکھیے ذکر کی، ایسی جگہ بیٹھنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت سارے ذکر کو مخصوص بھی کیا، بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص وقتوں میں کیا، کچھ ذکر عام ہے بس آپ کبھی بھی کیجیے جب آپ کو موقع ملا۔ آئیے دو تین وہ بھی ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو جو مخصوص کیا ان میں سے ایک ذکر ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صرف اس کی فضیلت بتانے کے لیے کتنا اہم ہے وہ ذکر کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے 10 مرتبہ یہ کہتا ہے 10 ٹائمز، 10 مرتبہ یہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ 10 مرتبہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس نے گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 گردنیں آزاد کی اتنا اجر ملتا ہے، 4 غلاموں کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آزاد کی، یہ اجر ملتا ہے، صرف 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، اتنا اجر ہے۔ دیکھیے کتنا چھوٹا کلمہ ہے، سب کو یاد ہے، میں سمجھتا ہوں جو میری بات سن ایک دم کامن ہے، اجر دیکھیے کہاں کہاں جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اجر کی تلاش، یہ جہاں آؤ ادھر، یہ کتاب و سنت میں ثابت شدہ چیز ہے، یہ کرو اور اجر پاؤ۔ آئیے اسی طرح وہ حدیث بھی سن لیجیے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ کہتا ہے انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ سمندر کے جھاگ کے برابر، اور یہ آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں ذکر، ہر نماز کے بعد، کتنا افضل ذکر، اس کے اجر بھی بہت ہے، یاد رکھیے اس کی نیکیاں بھی بہت ملتی ہیں، لیکن یہ صغائر کو معاف کرا دیتا ہے چاہے جتنے ہو، اتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر دیکھیے الفاظ اس طرح سے، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے، ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، ان کو کچھ بات سنا رہے تھے، بات کرتے کرتے آپ نے کہا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، اے موسیٰ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک، تو یہ کہو، تو انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو جس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی جو ہے مشیت سے، ٹھیک ہے، تو اگر تم یہ کہو گے تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب یہ بھی اللہ کا ذکر، لیکن یہ بھی میں نے پہلے کہتے ہیں نا مخصوص کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رحم کرے غلیظ چیز دیکھ لے تو یہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ مخصوص نہیں، یہ تو عام ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو تو آپ کبھی بھی پڑھیے،
کوئی حرکت نہیں ہے، مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میری کوئی صلاحیت ہے، نہ میری کوئی قوت ہے، کچھ نہیں ہے سوا اللہ کے، جو اللہ نے آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی مخصوص نہیں. آپ مصیبت کے وقت بھی کر سکتے، نو ڈاؤٹ آپ کبھی بھی کر سکتے، لیکن ہم نے اس کو بھی مخصوص کر دیا. اب مثال لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی، کسی کی صحت خراب ہو اور آپ نے یہ پڑھ دیا تو سمجھو پھر آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے. ایسا کیسا کرتے میاں ابا زندہ ہے نا، ہمارے زندہ ہے ہمارے ابا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، تمہاری نیت سمجھ میں آ گئی، تمہارے دل میں پہلے سے میں وہ کھوٹ لگی رہا تھا، تم ہمارے خاندان کے پیچھے پڑے تھے، طے تھا، کتنا تم خوشی سے پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو موت کی دعا ہے نا. حالانکہ یہ کسی خوف، کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی کی جان جانے پر، کسی بھی وقت دشمن کا ڈر، کچھ بھی ہو جائے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھو اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف ہمیں جانا، تو اس کو بھی ہم نے کیا کیا بڑا مخصوص کر لیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یاد رکھیے، اور روایت جو بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہے، دو کلمے ایسے جو رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور عمل ترازو میں نہایت ہی بھاری بھرنے والے ہیں. اور وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میزان کو بھر دیتے یہ دو کلمے، دو ہی ہے، کتنے چھوٹے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت ہلکے ہیں زبان پہ، میزان میں لیکن وزنی ہونے والے بہت زیادہ. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھو، یہ کلمے بہت، کوئی مخصوص نہیں ہے کلمہ، کبھی بھی پڑھیے آپ، یہ اسپیشل نہیں ہے، کچھ کلمے تو اسپیشل ہے، یہ تو بالکل صبح شام دن رات آپ ان کلموں کو بہرحال یاد رکھیے، پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اس کی فضیلت بتا دی گئی. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو کیا ہوتا ہے معلوم؟ سنیے، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی ہے کہ جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے قریب رہتا ہے، بلکہ اس پر سوار رہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ایک وارننگ بھی دی ہے، وارننگ بھی سن لیجیے. یہ سورہ طہ کے اندر یہ وارننگ آتی ہے، آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گا. یہ تو شیطان سوار ہو جائیں گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائیں گی. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ زندگی دنیا کی تنگ کر دیتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور روز قیامت اٹھائیں گا اس کو اندھا کر کے. وہ پوچھیں گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آنکھیں تھی مجھے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا سے لوگ اٹھ کے قیامت میں جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، وہ ان کے جو چیزیں ہیں، جو نقص تھے، کمزوریاں تھیں، سب ختم ہو جائیں گی. وہ کہیں گا اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں، کیا ہو گیا؟ تو اللہ کہیں گا تو نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا. وہ پوچھیں گا اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، آنکھیں تھی مجھے. دیکھیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے سے دنیا کی زندگی تنگ، اور آخرت میں کیا ہوں گا؟ انسان اندھا اٹھایا جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے نا. تو اللہ کے ذکر کو ہم جو ہے بہت کریں. اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت میں 142 سے منافقین کی ایک نشانی بیان کر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہی اللہ کو دھوکہ دے رہے ایسا سمجھتے، جبکہ وہ خود اپنی چالوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب اللہ کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ بہت سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. اور فرمایا کسالا یراؤن الناس، اور اس لیے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑا سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اگر اٹھتے بھی اور نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا. منافقین کی ایک صفت یہ، منافق اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اور کرتا جب بھی ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لے اور یہ نہ ہو کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائے کہ ہم مسلمان ہے نہیں. اور صحابہ اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے کہ منافق جب بھی پہچانے جاتے کہ یہ ذکر نہیں کر رہے، یہ منافق، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ کرتے، لیکن کب کرتے؟ جب ان کو دکھانا ہوتا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے بھائی، اللہ ہم پہ رحم کرے. ایسے کتنے لوگ ہیں، میں کسی بھی الزام کی شکل میں نہیں بول رہا ہوں، جو اللہ کا ذکر تب کرتے جب دنیاوی نفع ان کو آتے ہوئے نظر آتا ہے. کہیں سے رشتہ آتے ہوئے نظر آ گیا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے نماز کو چلی، اذان نہیں ہوئی نا، ارے میں اذان سے پہلے جانے کا عادی ہوں. روز تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے ذکر کو اپنا لیا، ٹیمپرری، ایک مخصوص محدود وقت.
بزنس ٹرمز فائنل ہو رہے، مال لینے کی بات ہو رہی کہ مال 10 دن بعد ملے گا، ایڈوانس پیمنٹ ہو رہی، تو ایسی دعائیں، ایسی برکت کی دعائیں اور ایسے الفاظ کے آدمی دل کو بول رہا 50% بول رہا نہیں 100% لے لو یار، تم کیا آدمی مل گیا میرے کو، اور بعد میں 10 دن بعد فون لگا رہا تو اس کو 10 مہینے تک فون لگا رہا، بھائی دے دینا اتنا مال، پھر میرے پیسے تو لوٹا دے. تو ذکر بھی کیا تو کب کیا؟ جب لوگوں کی جیب کاٹنا تھی، دنیاوی فائدے اٹھانا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسے ٹائم پہ کرتا غلط کر رہا، اللہ کا ذکر معمول ہو زندگی کا. تو یہاں منافق بھی ذکر کرتے تھے، مخصوص کرتے تھے، کئی صحابہ پہچان نہ لے کہ ہم منافق ہیں، لوگ جان نہ لے تو وہ کرتے اللہ کا ذکر. اللہ نے کہا بہت تھوڑا، تو نہ ذکر کرنے کا نتیجہ شیطان حاوی ہو جاتا، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ آخرت میں اندھا اٹھے گا، ذکر نہیں کرنے کا نقصان دنیا میں نفاق کی ایک علامت اس کے اندر آ جاتی ہے. تو منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد اور ذکر سے سخت ہو رہے ہیں. تباہی ان لوگوں کے لیے، اللہ رحم کرے، ہم لوگوں کے دل سخت ہو چکے اللہ کے ذکر کے معاملے میں. حال تو ہمارا یہ کہ آج تو کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے اس لیے بھی بچتے ہیں کہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ ذکر کر لوں گا مسلمان پتہ چلے گا، پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. اس سے بڑی اور بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی تم کو نقصان پہنچانا چاہے صرف اس واسطے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک اللہ کو ماننے والے ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچائے، اس کا تو بدلہ ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے نقصان ہے. ذکر نہیں کرتے اللہ کا، نہیں 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 وہ تو پہچان لیں گا، اور میں آتے کیسا بولوں گا، کوئی ان کے سامنے ان کو سلام کر دے تو جواب نہیں دیتے، میں تھوڑی بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں. اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھیں. اس سے لوگوں کے دل نرمی ہوں گے، یاد رکھیں، چاہے کتنا بھی سخت آدمی ہو، نرمی پڑتے ہیں، کبھی سختی نہیں آتی لوگوں کے دلوں میں. جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، ہمارا بھی دل سخت ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو اللہ نے کہا یہاں فرمایا آیت کے اندر تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد ذکر سے سخت ہو رہے ہیں، نہیں کرتے، کرو. دل نرم ہوتا ہے، معلوم اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور ایک سافٹنس آتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں سخت ہو جاتا ہے انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ رب العزت نے یوں ان کے تعلق سے فرمایا اور کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت میں 205 میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. ویسے یہ آیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جانا، ہمارا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا. غافل نہیں ہونا اللہ کے ذکر سے کبھی بھی، کثرت سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم جمع ہوتے ہیں وہاں بھی ذکر، اکیلے تو بھی ذکر، گھر میں ہے تو بھی ذکر، باہر ہے تو بھی ذکر، دوستوں میں ہے تو بھی ذکر، مجلسوں میں ذکر. تو اسپیشل کوئی تسبیح نہیں پڑھنا ہے وہاں، آپ بات بات میں اللہ کا کلام، جملے قرآن کی آیتیں کوٹ کریں، ریفرنس دے رہے ہیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، اور جو جملے ہیں، جو دعائیہ کلمات ادا کریں، اللہ کا ذکر ہے. آئیے حدیث میں ابو داؤد کی جو حدیث کے الفاظ ہے وہ یہ ہے، جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کے بغیر اٹھ کھڑی ہو، گویا وہ گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے، اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت بننے والی، حسرت کا باعث بنیں گی. وہ افسوس کرے گا کہ یہ کس مجلس میں بیٹھا تھا، میں افسوس کیوں بیٹھا تھا اس مجلس میں، جس سے آج اس کو ندامت، معلوم نادم ہونا پڑے گا اللہ کے. یہ وہ مجلس ہے جس میں ذکر نہیں ہوتا. حسرت سے کیجیے، جہاں مسلمان جمع ہیں، پتا چل جائے کہ یار یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں، یہ اپنے بھگوان کو، گاڈ کو، ایشور کو، اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اس کے فوائد سمجھ رہے ہیں. آپ اس کو اندازہ لگائیے، وہ اس ذکر کے فائدوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں سے کئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جانتا اور بہنوں کو جانتا ہوں، اللہ کے ذکر سے دل کو جو ان کو اطمینان ملتا ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں. آج ہمارے دل جو ہے سخت ہو چکے اور ہم لوگ بے چین ہیں، معلوم آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. یہ غیر مسلم بھائیوں کی گواہیاں، شہادتیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، ان کو فائدہ ہو. اور اللہ کا ذکر اس مسلمانوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ تو ساری انسانیت کے لیے، کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو سب کے لیے، یہ قرآن، یہ نبی، یہ دین سب کے لیے. تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے دل اطمینان پا رہے ہیں. پریشان تھے، بیماری تھی، یہ تھی، ڈپریس تھے، آپ کہہ رہے بیماری باقی ہے، ڈپریشن ہے اپنی جگہ، لیکن اب وہ بے اطمینانی، وہ اضطراب، وہ اینگزائٹی اب نہیں مائی جاتی، اب مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے. اللہ کے ذکر یہ فائدہ، اللہ کے ذکر کے بڑے فائدے. آپ کسی پریشان حال کے پاس اور ذکر کیجیے، اس کو اطمینان ملتا ہے، بڑے فائدے ہیں. نان مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ لوگ ہماری مسجدوں کے باہر آتے ہیں جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ہیں، اور آ کر وہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ذکر ہم پڑھ کے ان کو پھونک دیں، دم کر دیں؟ کرتے ہی نہیں کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نا، آتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کچھ دم کر دیں،
ان کے بچوں پہ کر دے، ان کے پانی پہ کر دے، تو یہ کیا شہادتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے فائدے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ہماری کیفیت دنیاوی اعتبار سے کیسی بھی ہوں گی، لیکن ذکر کے نتیجے میں ہمارے دل اطمینان تو رہیں گے انشاءاللہ۔ غربت میں ہے، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، دشمن گھیرے ہوئے، دشمن نے ہر چیز نقصان پہنچا دی، اس کے بعد بھی دل اطمینان میں ہے، اس لیے کہ ذکر سے غافل ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کبھار تو تعجب ہوتا ہے، ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، دکان کو مکان کو خطرہ ہو جائے نا دشمن کا تو انسان رہ نہیں سکتا ہے، نوکری پہ آ جائے نا بات کی کوئی آ کے کمپلین کر رہا ہے تو آدمی جی نہیں سکتا ہے نا۔ لیکن آپ سوچیے ایسی بھی دنیا میں لوگ ہیں، صبح گھر ہے تو رات میں گھر رہیں گا نہیں پتا ہے، صبح نکلیں گے تو رات گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پتا نہیں، لیکن آپ ان کو اس حالت میں بھی اطمینان نہیں پائیں گے، اور وہ اطمینان کی وجہ جو اگر میں نے دیکھا ہے وہ یہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کر، اتنی حالت میں بھی مطمئن ہو، اتنی حالت، اتنی مشکلوں میں، اتنے پریشانیوں میں وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ اپنے رب کو یاد کرتے جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے مصیبت، پریشانی، بدحالی، آپ دیکھیے ایسی کیفیتیں آپ نے تو یہاں تو نہیں دیکھی ہوں گی، ہمارے پاس تو حال یہ کسی کو اولاد پیدا ہونے والی تو غریب سے غریب آدمی ہو تو رکشے والے کو بول کے رکھتا، کوئی تو میں تیرے کو رات میں فون کروں گا آ جانا، رکشے والا بولتا ڈن بالکل میں آ جاؤں گا تم جب بھی بلائیں گے، اتنا احتیاط، اتنی وہ۔ ہم ایسے ہی واقعہ دیکھتے لوگوں کی اولادیں پیدا ہونے والی ہے ان کو دواخانے نہیں لے جانے دیا جاتا، راستوں میں پیدا ہو رہی ہے لیکن پھر بھی مطمئن نظر آتے، کیوں؟ میں نے دیکھا وہاں بھی اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے، مطمئن، یہی تھا تقدیر میں ہو گیا، تو یہ اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے۔ جب ذکر نہیں ہوتا ہے نا تو دنیا کی سہولتیں، آرائشیں، ساری چیزیں اچھے سے اچھے ہینڈ سیٹ یوز کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، گھر ہے، اے سی ہے، دنیا کی سہولتیں، گاڑیاں ہیں، دل پریشان، اندر سے سکون نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہو کے پہلے گھر نہیں تھا تو گھر کے لیے پریشان، اب گھر ہے تو بولتا گھر سے دور کب جاؤں گا تو سکون ملے گا، کوئی پکنک اسپاٹ پہ بیٹھا ہوں، وہاں ہے تو دل بڑا، وہاں پہاڑ پہ چلے جاؤں اکیلے، پکنک اسپاٹ بھی دل نہیں سکون مارا، پہاڑ پہ جا کے بس پہاڑ پہ جا کے اکیلا رہا بھی تو سکون نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہے سکون، یہاں دل سٹیبل ہوتے ہیں، یہاں دل اطمینان پاتے ہیں، یہاں دل ان کی اضطرابی، انگزائٹی، پریشان، ڈپریس اور جتنی کیفیتیں ختم ہو کے ریلیکس۔ یہ گواہیاں صرف میں اپنی نہیں دے رہا ہوں، ہم تو بولیں گے ہمارا نان مسلم بھائی بہن ہماری گواہی دیتے ہیں، اس کلام کے فائدے، اس کلام کو پڑھا جائے، اس کلام کو سنا جائے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ آج کل تو سوشل ایکسپیریمنٹ کا دور ہے، لوگوں نے نان مسلمس کو قرآن سنایا، جس نے کبھی اللہ کا کلام یہ سنا نہیں تھا، جب سنا تو کہا کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن جو بھی چیز تھی بہت اچھا لگا سن، کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتا ہوں، کچھ تو بھی لگ رہا تھا، کیا زبان ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی تھا میری فیلنگس تھوڑی الگ ہو گیا، الگ لگ رہا ہے مجھے، چینج لگ رہا ہے، حالانکہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ سنایا جاتا۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے، اللہ کے ذکر کی یہ خاصیت ہے، ہم دنیا میں سکون پانے بھاگ رہے ہیں، ڈپریشن کی گولیوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے اندر مصروف رکھ کر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوں گی، دل تبھی سکون پائیں گے جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہمارے دل جو ہے اطمینان پائیں گے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 35 سے فرماتا کہتا ہے کیا اجر ملے گا ذکر کرنے والوں کو، اللہ فرما رہا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بہت جو ہے مغفرت اٹھا کر رکھی ہے اور اجر عظیم ان کے لیے ہے، ان کے لیے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کرنے والے اور کرنے والیاں، ہماری عورتیں بھی جو کثرت سے ذکر کرے اس کا نتیجے میں ان کے بچے ذکر کرنے والے نکلیں انشاءاللہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں سے پیدا، عورت سے پیدا ہوتے ہیں، ماں ہی ذکر کرنے والی، سمجھ رہے آپ، ماں ہی ذکر کرنے والی ہے تو پھر اولاد بھی ذکر کرنے والی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت، معافی، کون سا انسان ہے جو معافی نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کو معاف کر دے جب اس سے ملے، ہم سب جاتے ہیں، یاد رکھیے ہم سب توبہ کرتے اللہ کے حاضر، ہم سب چاہتے کہ جب اللہ سے ملے تو ہمارے گناہ رب العزت معاف کر دے، اس لیے کہ انسان کتنے بھی اعمال کریں گا، میری بات غور سے سنی، حدیث میں آتا کتنے بھی اعمال کریں گا، اتنے اعمال کی اگر ایک بھی معصیت کر کے نہیں آئیں گا، 24 گھنٹے اطاعت کر کے آئیں گا تو روز قیامت کا منظر دیکھ کر اس کو وہ اپنی نیکیاں کم نظر آنے والی ہے، سیٹسفیکشن کا لیول آ ہی نہیں سکتا، وہ کم نظر آئیں گی، چونکہ جو منظر ہوگا قیامت کا وہ دیکھ کے بولیں گے آپ پتہ نہیں یہ بھی کام آتی نہیں آتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جماعت بھی پریشان رہنے والی اس دن،
اتنے اعمال کرنے کے باوجود. کیوں؟ کتنا بھی اگر انسان کتنا بھی کون سا بندہ ہے اللہ کا جو مغفرت نہیں چاہتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو لائیں گا جس نے پوری دنیا عیش و عشرت میں گزاری, سب کچھ ملا اس کو صرف ایک غوطہ دیں گا جہنم کا اور نکال کے پوچھیں گا میرے بندے کیسے رہی دنیا؟ تو کہیں گا اللہ ایسا لگا ہی نہیں کبھی کہ سکون مجھے ملا. ایک خالی ڈبکی, ایک بار, کبھی ایسا لگتا ہی کبھی میں نے آرام دیکھا ہی نہیں. جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے. اور ایک انسان جو سب سے زیادہ تکلیف میں دنیا میں گزارا ہوں گا ایک دم ورسٹ کنڈیشن میں, اللہ اس کو ایک جھلک صرف ایک بار گھمائے گا جنت سے تو سب بھول جائیں گا دنیا میں کیا ہو اس کے ساتھ. ایک بار میں اس کو بالکل جنت کی وہ نعمتیں دیکھ کر سب بھول جائیں گا تکلیف ہے, اور دنیا میں سارے عیش و آرام کر کے جانے والا بھی ایک ڈبکی کھا کے نکلیں گا, سب بھول جائیں گا عیش و آرام. کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے, چاہے اس میں نماز شامل ہے, اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہے, اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے, جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا, اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور وہ اجرن عظیما, بہت بڑے اجر. کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا, مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں کچھ نہ کچھ. جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا, جنت میں جھاڑ ہوں گے سب, لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جب ہی پتا چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ جب تک دیکھیں گے نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ آتی ہے. لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا, خالی لکھ دیا. جیسے عذاب علیما, دردناک عذاب, کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک. عذاب عظیمہ, بہت بڑا عذاب, کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. تو یہاں ہے اجر عظیمہ, کتنا بڑا, چونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو. اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گے اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں. دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا, سمجھ رہے نا. آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا, تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دیں گا میرا بھائی, جو بھی ہے کیونکہ وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے, کیا ہوں. ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا, تو آپ اس کے اسٹیٹس کو ارے مالدار بڑھانا نہیں, ایک ہینڈ سیٹ تو بھی دے دینا میرے کو امید ہے دے دیں گا یار, اتنا تو کر سکتا ہے, گھڑی تو بھی اچھی دے دے. ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی. دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا آ جاؤ, آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہوں گی. اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے, کیا وہ امید نہیں کر سکتے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے, اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر, بہت بڑا عذاب, دردناک عذاب. تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی. تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے, تو ہم لوگ خوب 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 ذکر کریں, ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئیے چند اذکار کی فضیلت, 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں, اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے, تاکہ آپ جائیں تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں. بہت عام ہے, آپ کو کچھ سب یاد ہے, خالی اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا, اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے 2 لگ گئے, آپ اپنے لگاتے رہیے, ٹھیک ہے. جس نے یہ کہہ دیا, کون سا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتے ہیں. میرے 3 ہو گئے, آپ لگا لیجیے, ٹھیک. درخت لگا دیا جاتا ہے, سمجھ رہے آپ. اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں ہے, معمولی نہیں. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کریں گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گے, مطلب باغ ملیں گا اور کھجوریں ہوں گی. تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے, مطلب جھاڑ ہوں گے. اس نے دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ اس باغ سے باہر, اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بیوی بھی خوش ہوئی, کہا بہت اچھا سودا کیا, اور نکل کے چلی گئی. سمجھے آپ, جھاڑ لگ جاتا. تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے, اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا, حدیث کے الفاظ, جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی, مطلب اذان آپ نے سنی, اذان کے بعد بہت ساری دعا, ان میں یہ بھی ایک دعا ہے. اذان کے ابن ماجہ کی روایت, اذان کے بعد یہ دعا پڑھی, دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. جس نے یہ دعا پڑھی, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں,
اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلات چکے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے، تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے ہیں چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہو 100، سمجھ رہا؟ جو 100 مرتبہ کہتا تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے، کتنا چھوٹا جملہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا۔ جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ مطلب یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے پھر اپنی حاجت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے، پھر چاشت کے لیے گئے، پھر اس کے بعد ریٹرن آئے، تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں، 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں۔ مطلب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک، اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے، مطلب ہے وہ تو کرو ہی، ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو، یہ بھی ثواب یہ بھی ثواب ہے نا، سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے، اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی، اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، مجھے ساری کائنات مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے، مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمے ایک طرف۔ اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ پسند ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے، مطلب بڑا افضل کلمہ ہے، 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم، وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کے لیے، یہ کلمہ لکھ لیا گیا۔ نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے، افضل کلمہ ہے، تو آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے، چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا، آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے، تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا
کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے، اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے، ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے، جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے، اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں گا. بڑا افضل کلمہ، یاد رکھیے لا الہ الا اللہ. اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا، ہمارا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ. ابھی دیکھیے بہت سارے چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے ہیں، جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور پھر فرماتے کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے کلمے سے. تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر، تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کر پاؤں گا. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم جو ہے ذکر کریں، خود کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں. بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں، لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے. انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. یہ بات بڑی اہم ہے. ہم لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. ہمارے ایک دوست کو میں نے دیکھا جب بھی کسی کے بچوں سے ملتے تو بچوں کو بلا کے ایک دعا سکھا دیتے کچھ تو. پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہوں، شروع کی بات ہے جب ہم ینگ تھے تو سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں، بعد میں سمجھ میں آیا یہ تو آخر کی کھیتی کرتے جا رہے. ایک بچے کو ایک دعا سکھا کے نکل گئے. بچہ جب تک دعا کرے گا، تو حدیث کے تو واضح الفاظ ہے، جب کوئی انسان کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے جب تک وہ آدمی نیکی کرے گا اس کو اجر ملتا رہے گا جس نے اس کو بلایا تھا اس طرف. اب لیکن اس میں خطرے کی بات کیا ہے، کچھ لوگ بلا کے کچھ بھی گندی باتیں سکھا دیتے ہیں، سیم گناہ بھی تو جاریہ بنتے جاتا ہے. تو بلاتے تھے کسی کو بھی اور ایک کلمہ کچھ تو بھی سکھا کے چھوڑ دیتے تھے. بہت اچھا ذریعہ. تو اپنے بچوں کو سکھائیے، خود عادی بنیے، خواتین خاص طور سے کثرت سے کرے، مرد حضرات بھی کثرت سے ذکر کریں. ہم سب ایک ذکر کا ماحول بنائیں، لوگوں سے جب بھی ملے ذکر کریں. لوگ بھول جائے تو یاد دلا دے کہ پڑھو پڑھو، یہ بولو. چیخا کسی نے نہیں پڑھا، الحمدللہ بولو نا، بولو بولو بولو. آپ میں جواب دینے رکا ہوں، آپ بولیں گے تو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. اوکے الحمدللہ یرحمک اللہ، میں جواب دینے رکا ہوں یار، الحمدللہ آپ بولیں گے. یہ بھی ذکر ہے، لیکن انسان عادی ہوتا ہے. کوئی آ گیا مجلس میں سلام نہیں کیا، آپ یاد دلا سکتے ہیں، سلام کر دیتے تو اچھا ہوتا ہے. ظاہر زیادہ ٹیچنگ والا ہے، بس سکھانے والا مرحلہ یہ. تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے. تو ہم ذکر کو عام کریں، کثرت سے کریں اور اس کو خاص نہ کریں، ہر وقت کریں. سنت سے جو ثابت ہے کریں، جو تعداد ثابت ہے ان تعدادوں میں کریں، جہاں تعداد نہیں لا تعداد کریں. اور ہم خوب ذکر کرنے والے بنیں اور ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے والے بندوں میں اب ہمارا جو شمار کریں. میں اپنی بات کو اسی کے ساتھ ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بہرحال مجھے کچھ سوالات بھیجے ہیں. انتظامیہ نے کہا کہ ابھی ٹائم تھوڑا نماز کے لیے ہے، تو میں اپنا خاتمے کی طرف تو چلا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ سوالات ہیں ان کے جواب دے دیں انشاءاللہ عزیز. بس مختصر سے 2-3 سوال ہیں، میں جواب دے کے انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اور امید کرتا ہوں چونکہ سوال چٹس پر ہیں تو
خواتین کی طرف سے ہوں گے تو میرا بولنے کا انداز اسی انداز سے رہے گا کہ ان کو میں ڈیلیٹ کروں. انہوں نے ایک سوال یہ کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، ان اذکار کی فضیلت بہت بتائی، لیکن آج کل بہت سارے لوگ ان تسبیحات کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کچھ برے لہجے کو بتانے لا حول ولا قوت استعمال ہوتا ہے، استغفر اللہ کہتے ہیں کوئی بری چیز کو جب دیکھتے ہیں، اور انتقال پر تو انا للہ فکس کر دیتے ہیں، یعنی پریشانی کی دعا نہیں بلکہ انتقال کی دعا سمجھتے ہیں، کیونکہ بچے بھی ان کے عقل میں یہی سب باتیں رکھ لیتے ہیں، یعنی اصل ذکر کو چھوڑ کر وہی سب چیزیں سیکھ لیتے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے، میں سب سے پہلی چیز اپنی تقریر میں نے یہ بات رکھ دی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ اس کا کوئی وقت نہیں، آپ کبھی بھی کہیں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا، جیسا میں نے کہا نا، برائی کے وقت ہی اس کو پڑھا جاتا ہے. دوسرا، استغفر اللہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ برائی کے وقت لوگ پڑھتے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی کہ استغفر اللہ چونکہ وہ پڑھ رہا ہے اور برائی کے لیے پڑھ رہا ہوں گا، تو جیسے ہی کوئی نوجوان استغفر اللہ پڑھتا، دوسرا نوجوان بولتا کہاں ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ اس نے کچھ دیکھا، جب یہ استغفار پڑھا تو یہ فوراً پوچھتا کہ کہاں ہے؟ میں بھی استغفار پڑھ لیتا نا دیکھ کر. تو حالت یہ، مطلب ہم لوگوں نے ان چیزوں کو مخصوص کر دیا، جبکہ یہ عام ہے. اللہ سے کثرت سے استغفار کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سے 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کے کرتے، روایت میں آتا ہے. ایک میں توبہ کرتے اور ایک میں استغفار کرتے، 70 to 100 ٹائمز. کتنا کثرت سے یاد رکھیں. اسی طرح انتقال پہ خاص، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انتقال پہ فکس نہیں ہے، یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. ایک مصیبت، پریشانی، غم، تکلیف، ڈپریشن کچھ بھی ہو، آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں. اسی لیے بچوں کو آپ کیا کریں، سب سے اچھا بچوں کو سکھائے کہ دعا کب کی جا سکتی ہے، اس کو مخصوص نہیں کر کے بیٹا مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں. جب کچھ لوگ اس کو غلط سمجھائے کہ یہ تو صرف مرنے پہ پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ کوٹ کیجیے، بتائیے قرآن نے جہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کیا، وہ آیتیں تو آپ پڑھ لیں تھوڑا سا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے لے کر آگے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہاں تو کیا کیا آ گیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور بضرور مبتلا کریں گے خوف میں دشمن کے، والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے تم کو ہم، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور تمہارے مال کے نقصان سے اور تمہارے جانوں کے نقصان سے، والثمرات تمہارے پھلوں کے نقصان سے. فبشر الصابرین، ایسے موقعوں پر صبر کرنے والے کو بشارت دے دو. اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ان قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تو اللہ کی طرف جانا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب ان کا کوئی مر جاتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں. یہ مصیبت، خوف، تنگدستی، پریشانی، کسی بھی چیز کے گمنے پر، بیماری پر، کیونکہ صحت چلے گی نا، بیماری آ گئی تو صحت چلے گی، نقصان ہوا، انا للہ و انا، کبھی پڑھ سکتے. دیکھیے آیت قرآن نے عام رکھی، ہم خاص کر دیں. بہرحال اس کو بچوں کو آپ سکھائیں. اور ایکچولی ہوتا کہ ہمارے سماج میں ایک بات بھی رکھ دوں، ہم لوگ لوگوں کو دیکھ کر چیزیں سیکھتے ہیں. کوشش کریں لوگوں کو دیکھ کر چیزیں نہ سیکھیں، اصل وہ چیز کیوں ہوتی ہے وہ سیکھ لیں، تو اس کے بعد ہم کو پتا ہوتا ہے نا. لوگ پڑھنے کو مر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں. ویسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کو ہم سکھائیں کہ بیٹا اس کو کب کب، بیٹی اس کو کب کب پڑھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا ناپاکی کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں؟ کیا دعا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے؟ تو پہلی چیز دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں بھی بہت سارے اذکار جو ہے خاتون کر سکتی ہے، بہت سارے اذکار ہے جو وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے. لیکن اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ سوال خاتون کا ہے. کوئی مرد اپنی جنابت کی حالت پہ اس کو نہ لگا لے. مرد کی جنابت، اس کا جو غسل ہوتا ہے ٹیمپرری وقت کے لیے ٹوٹتا ہے، عورت کا لمبے وقت کے لیے ہوتا ہے اس کی حالت میں. تو یہاں اس کا مسئلہ الگ ہے، لہٰذا وہ بہت سارے کام کر سکتی ہے. اسی میں یہ بھی شامل کر دوں کہ جو لیلۃ القدر ہے، اگر خواتین کچھ ایسی ہے جو اس حالت میں ناپاک ہو، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ذکر کر سکتی ہے، لیلۃ القدر میں استغفار کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہے. یاد رکھیے یہ تمام کام ہو سکتے ہیں. صرف نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے لیلۃ القدر کیسے منائے، تو اللہ کے ذکر کے لیے اس کو اس کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے خاتون کو، تو لہٰذا وہ ذکر کر سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو نام لے سکتی ہے. ہمارے پاس بڑی افسوس کی بات ہے، بہت ساری مسلم خواتین کو سکھا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ناپاک ہو جائے تو گویا غیر مسلم جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ذکر نہیں، یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کرتے ہیں. سلام کریں گی، ذکر کریں گی، توبہ کریں گی، استغفار کریں گی. اگر ٹیچر ہے بچوں کو دعائیں وغیرہ سکھانا تو سکھائیں گی بھی. یہاں تک کہ علماء کے فتاوے، اگر قرآن پڑھاتی ہے، ظاہر سی بات اتنا لمبا وہ چھٹی نہیں لے سکتی، مدرسے میں ٹیچر ہے تو وہ وہاں ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن اسکیل وغیرہ سے وہ بھی وہ پڑھا سکتی ہے اور اس کا سن سکتے ہیں. یہاں سے کہ اگر وہ حافظہ بن رہی ہے، حفظ کر رہی ہے، اور لمبے ایام کی وجہ سے وہ حفظ بھول سکتی ہے یا وہ اس کو ڈسکنٹینیو ہونے سے پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہ ہاتھ نہ لگائے لیکن وہ یاد بھی کر سکتی ہے.
اب اتنے سارے فتاوے ہیں، اتنے سارے علماء نے کر دیے، لیکن پتہ نہیں تو وہ ہاں نبی پہ درود بھیج سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ ذکر کر سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، بچوں کو نظر بد سے بچانے کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، وہ سارے کام بہرحال موذی جانوروں سے بچنے کی ہے، رات میں سونے کی، بہرحال انشاءاللہ عزیز وہ کر سکتی ہے۔ کسی نے سوال کیا جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو وضاحت کیجئے، یعنی سمجھائیے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، جہاں بھی احادیث کے اندر جیسا کہ دعائیں پڑھنے سے، وضو کرنے سے، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ پڑھنے سے، حدیث میں آتا ہے بیچ کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان سے رمضان، تو یہ تمام باتیں صغائر پر ہے، یاد رکھیے صغیرہ گناہ، اس لیے کہ کبائر کے لیے توبہ لازم ہے، تو یہ صغائر ہے۔ تو جتنی میں نے حدیثیں رکھی کہ سب گناہ معاف ہو جاتے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، یہ کون سے ہیں؟ صغائر ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہے، اور کچھ کبیرہ گناہ جس کی سزا بھی اور توبہ بھی، تو سزا اور توبہ کے بعد ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی توبہ، تو وہ برحال توبہ کر لے تو ہی ہے، یہ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ دوسرا، یہ اذکار کا فائدہ کس کو ہوگا وہ بھی سن لے، میں نے لیکچر میں نہیں رکھا، میرے لیکچر کو سن کے کوئی نہ سمجھا بس اذکاری کافی اپنے لیے، یہ انہی کو فائدہ ہوگا جو سب سے پہلے توحید پرست ہوں گے، یہ انہی کو فائدہ دیں گا جو نمازی ہے، نماز چھوڑ کے مطلب فرض عمل کے بغیر نفل قبول نہیں ہوتے، تو یہ تو نوافل میں اذکار، تو وہ فرائض مطلب نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، مطلب مال دیا تو زکات بھی دیتے ہیں، طاقت ہے تو حج بھی کیا ہے تو ہے، ورنہ پتہ چلا فرائض غائب اور ہم ذکر و اذکار کی مجلس سے سجا رہے ہیں بس، اور کیے چلے جا رہے ہیں، شرک بھی چالو ہے اور ذکر بھی چالو ہے، نہیں ہوتا، تو کنڈیشنل ہے۔ تو یہاں جو معافی کا معاملہ یہ کنڈیشنل ہے، صغائر ہے، کبیرہ نہیں، یاد رکھیے، وہ حدیث میں واضح نہیں ہے لیکن یہ بالکل عموم ہے، اور اس پہ کسی کا اختلاف نہیں، اس پہ اجماع ہے کہ ایسے ہی سمجھا جائے گا ان باتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کو چونکہ ہڈن ہوتا ہے، کچھ چیزیں واضح نہیں ہوتی، لیکن اصولی بات ہے کہ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ کے لیے توبہ ہے، اور کچھ کبائر کے لیے سزا بھی اور ساتھ میں توبہ بھی، یاد رکھیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ بے نمازی کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر کر کے، مطلب بلانے والا ذکر کر کے کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کرے۔ ایک تو یہ ہے آپ اللہ سے دعا کریں، ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ اس سے عمر میں بڑے ہیں یا اس کے بڑے ہیں، دونوں چیزیں، گھر میں ایسا والد ہے وہ بچہ ہے، تو آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں، طاقت سے مراد اپنے منصب کا، اپنی پوزیشن کا، کہ والد ہونے کے ناطے جو پریشر ڈال سکتے، بیٹے چلو، بیٹے میرے ساتھ چلو، لیکن یہ مسئلہ بھی ایسا ہے، یہ شروعات اس کی بہت پہلے ہوتی ہے، اب ہم پرابلم کو 15-20 سال کے بعد ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچے نماز کو نہیں جا رہے ہیں۔ یہ پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ یہ پرابلم شروع ہوتی ہے جب حدیث پہ عمل نہیں ہوتا کہ 7 سال کے ہو تو مسجد لے جاؤ، اور 10 سال کے اور نہ جائے تو ان کو تنبیہ کرو، پرابلم یہاں شروع ہوتی ہے۔ کیا 7 سال میں لے گئے؟ 7 سال میں تو ابھی وہ 3rd 2nd میں ہوں گا، اور CBSE سے پڑھ رہا تو اس کو بہت زیادہ پرابلمز دوسرے ہیں نا، تو ابھی نماز تو ابھی نہیں پڑھیں گا، نماز تو ابھی پڑھیں گا کبھی تو ابھی 15-20 سال 25 سال یا کوئی تکلیف مصیبت آئی ایگزامز کے وقت، ابھی تو اس کو ضرورت نہیں نا، 7 سال میں لے جانا حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پرابلم چالو ہوتا ہے، بہت سیریس پرابلم ہے، کیا ہمارے مسجدوں میں بچوں کو آنے دیا جا رہا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر پرابلم، میں تو لے جانا چاہ رہا ہوں میرے بچے کو، انتظامیہ آنے نہیں دیتی، اس نے آواز نکال دیا تو ایسی اس کی دھلائی ہو رہی جیسا کہ وہ کرکٹ کا بال ہے، اور سامنے والے کو بالکل ایک دم 3rd کلاس بالر مل گیا، بیٹسمین ٹاپ کلاس ہے، اب 2 جتا دینا۔ تو ہوتا ہے کہ بچپن میں مسجدوں سے بزن ہوتا، بڑوں کو بولتے بیٹے اندر آ جا، تو ہوتا نکالے کیوں تھے بچپن میں باہر، تو بچوں کا انتظام دیکھیے سسٹم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیے، مسجد نبوی کا خاکہ کھینچ لیجیے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ کی جماعت، ان کے پیچھے بچوں کی جماعت، ان کے پیچھے حدیث میں بالکل بچے، اس کے پیچھے عورتیں ہوتی، تو بچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں نماز تھوڑی سی لمبی پڑھاؤں، ہم جڑ تک جا رہے ہیں مسئلے کے، اس لیے میں تھوڑا لمبا لے رہا ہوں جواب، نماز لمبی پڑھاؤں، بچے کے رونے کی آواز آتے ہیں، آپ نماز کو شارٹ کر دیتے، جتنا چاہ رہے تھے لانگ کرنا، بچہ رو رہا ہے، بچے آتے تھے جبھی تو روتے تھے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا اٹھ کے وہ کون ہے بچہ ہو، کون لا رہے بچوں کو اتنے چھوٹے چھوٹے پورے نماز خراب کر رہے ہیں ہمارے، کبھی کوئی ایک روایت میں ہے کہ ایسے الفاظ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے، کیا کہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، ایک صحابی کہتے آپ نے لمبا سجدہ کیا اور میں پریشان ہو گیا کیا ہوا،
اور میں بڑا پریشان ہوا، اس حد تک پریشان، سجدہ اتنا لمبا تھا کہ میں نے سجدے سے اپنا چہرہ اٹھا لیا اور اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار، آپ سجدے میں ہیں، گردن پہ بیٹھے پیر ڈال کے۔ اس کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد وہ صحابی آ کر تھوڑا سا گال پہ کرتے نا، کیا نانا کو اتنا ٹائم لگا ہوتا ہے تھوڑا وہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے گھوڑے کی سواری کر رہے تھے، میں نے سوچا تھوڑا لمبا کر لے۔ آپ اندازہ لگائیے، بچے آ کر آپ سن کے سر پر بیٹھے ہوئے، کاندھے پر بیٹھے ہوئے، نماز میں سجدے میں، کاندھے تھے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، اور آپ نے سجدے کو لمبا کیا، بچوں کو اکوموڈیٹ کیا مسجد میں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کا حق ہے، وہ آئیں گے، یہاں تک کہ امام کے ساتھ بھی کبھی آ جا سکتے ہیں۔ امام کا بچے کو بھی تو امام کو تربیت دینا پڑے گا 7 سال سے، اس کی تھوڑی الگ کچھ ہے۔ عورتیں جاتی نہیں تو وہ تو معاملہ پورا ہی بند ہے، وہ 7 سال سے لے جاؤ، وہ تو بیچاریاں جاری نہیں، ان کا سب بند ہے۔ تو مرد تو لائے، تو پہلا مسجد میں اکوموڈیٹ رکھنا ان کو، ان کی صف ہو، ان کا ایک پورا سسٹم ہو۔ اگر وہ آگے کھڑے ہو جائے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ سنیے، یہ مفتی تھے، سب سے بڑے گرینڈ مفتی تھے اپنے زمانے میں، یاد رکھیے۔ ان کا فتویٰ یہ تھا، ان سے جب پوچھا گیا کیا بچوں کو صفوں میں پیچھے کرنا چاہیے، وہ آگے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ان کا، چھوٹے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ کہتے ہیں بچوں کو اگر وہ آ کر، پہلے تو ایریا ڈیفائن ہونا چاہیے، چونکہ حدیث میں میرے اطراف بالغ اور سمجھدار لوگ کھڑے ہو، علم میں جو زیادہ ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اگر کوئی نہ ہو، سب خالی تھی، بچہ آیا اور کھڑا ہو گیا، تب وہ لکھتے ہیں تب تو اس کو پیچھے نہیں کیا جائے گا، اگر پہلے اس کا جگہ ہو، جگہ نہیں ہے تو وہ کہیں بھی کھڑا ہوں گا، ایسا سسٹم اگر ہے سب کا کہ بچوں کی صفیں یہاں بنتی ہے، ہمارے پاس تو ہے کہ بڑوں کی صفیں یہاں رہیں گی، وہاں تک جائیں گی، بچے چل پیچھے جا، پھر وہاں تک سب چل پیچھے جا، مسجد میں جیسے جیسا لوگ آئیں گے جمعہ کو، بچے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ بےچارے دھوپ میں چپلوں میں چلے جاتے ہیں جمعہ کی نماز میں، مطلب پیچھے ہی جا رہا ہو بیچارہ، پیچھے ہی جا رہا ہو، تو پہلے تو ڈیفائن ہو، نہیں ہے اور آگے کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہٹا نہیں سکتے، چونکہ یہ وجہ بنتی ہے بچوں کی مسجد سے نفرت پیدا ہونے کی، پھر یہ بچپن میں مسجد والوں سے، دینی حلقوں سے برائی دل میں بٹھاتے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد تم ان کو بلاتے ہو تو یہ آتے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں نفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ہوگا مسجد والوں کا انتظام کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں میرے کو سفر کرنا ہے تو ٹرین میں میرے لیے ہے کہ نہیں جگہ، وہ پہلا ہے نا، تو مسجد میں جگہ ہو۔ سیکنڈ، جب بچے 7 سال کے ہو تو ہم لوگ کیا کریں، ان کو مسجد لے کے آئے، 10 سال میں نہ آئے تو ان کو کچھ نہ کچھ سزا ہو تاکہ وہ مسجد کے عادی بنے، نماز کے عادی بنے۔ اس کے بعد پھر یہ مرحلہ ہے کہ سب کچھ آپ نے کیا، اب بچہ نافرمان ہے تو پہلا کام تو یہ والدین دعا کرے، دعا کے ساتھ ساتھ اگر والد ہیں تو والد اپنے والد ہونے کا اس پوزیشن کا فائدہ اٹھائیں، بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ پوزیشن کو اٹھائے، اگر والدہ یا بہن اپنی دوسرے بھائی بہن یا بچوں کے بارے میں کری تو وہ اس پہ جو اثر ڈال سکتی وہ ڈالے، اگر عمر میں چھوٹا آدمی سوال کر رہا ہے کہ میں بڑے کو کیسا کروں، وہ بھی دعا کرے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ترغیب دلاتا رہے، کیونکہ بڑوں کو تو ڈانٹ نہیں سکتا، اثر نہیں ڈال سکتا، آیا کیجئے، آپ آئیں گے تو ہم کو خوشی ہوں گی، آپ فلاں کیجئے، یہ طریقے سے انشاءاللہ جس مسجد کی طرف ان کو لایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص ذکر نہیں ہے، آپ اپنے الفاظ میں دعا کریں، انشاءاللہ جس یہ کافی ہوں گی، اور انشاءاللہ بس یہ آخری سوال ہے، بس ہم لے کر اس کو بات ختم کریں گے۔ اگر کوئی انسان بہت پریشان ہے، اس پر ناحق الزامات آ رہے ہیں، ایسی حالت میں وہ کون سی دعا کرے، کیا کثرت سے ذکر کرے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، قرآن نے کہا، ٹھیک ہے، جو مصیبتیں ہم پر آتی پریشانی ہماری ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے استغفار کریں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی بیجا الزاموں کی شکل میں، دل کی بری کیفیت کی شکل میں، جانی مالی نقصان کی شکل میں، تو ہم لوگ استغفار کو لازم جانیں، یہ بہت 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 افضل عمل ہے۔ ہم بہت سارے واقعات جانتے ہیں قرآن کے اندر، سورہ نوح کے اندر تفصیلاً پورا یہ واقعہ ہے، 8، 9، 10 اور 11 نمبر کی آیت پڑھ لیجئے، نوح علیہ السلام نے کیا کیا فائدے بتائے اپنی قوم کو اگر وہ قوم توبہ اور استغفار کرے تو، سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو توبہ اور استغفار کے ان گنت لا تعداد کاؤنٹ لیس بینیفٹس ہے، تو لہٰذا جو انسان پریشان ہے اس پہ ناحق الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور وہ کیا دعا کرے، وہ کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ دوسرا کام تقوی اختیار کرے، چونکہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ بڑی مصیبتوں سے نکال دیتا ہے انسان کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن نے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنا مصیبتوں سے آسان کر دیتا ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرے، کثرت سے استغفار کرے، اور وہ مخصوص حالات جو اس پر آ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے خالی لکھا لوگ الزام لگا، وہ مخصوص الزام کے لیے کوئی دعا ہے کیا؟ آپ دعاؤں کی کتابیں دیکھیں جو جس میں صحیح دعائیں ہوتی ہیں، اس میں وہ دعا تلاش کرے اپنے مسئلے کی، اتھارٹی سے ڈرا رہا ہے کوئی، حاکم سے ڈرا رہا ہے تو اس کی دعائیں ہیں کہ حاکم کے ڈر سے بچنے کے لیے دعا کیا ہے، تو پھر وہ دعا پڑھے، تو الگ الگ دعائیں پھر ہیں، تو اگر کوئی پرٹیکولر مسئلہ ہے تو پرٹیکولر دعا تلاش کرے۔ میں ایک کتاب جانتا ہوں حصن المسلم نامی، جو ہے
بڑی بہترین کتاب ہے ادب مسلم، محمد بن وحف القحطانی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو بہت اچھی اس میں انہوں نے مسنون دعا جمع کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں، بہرحال میں اس کتاب کو جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہوں، دیکھا ہوں، تو بہرحال آپ ان دعاؤں میں سے خاص کوئی دعا اپنے لیے تو دیکھیں، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا مسئلہ جو ہے حل کریں گا انشاءاللہ عزیز۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔